دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم دکھ کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میرے بہنوئی لالا نے ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ تم دونوں میرے لیے چھوٹے بہن بھائی کی طرح ہو۔ ماں باپ ہمیشہ کسی کے نہیں رہتے، اللہ کی مرضی۔ تمہاری والدہ کی اتنی ہی زندگی تھی، لیکن خود کو اکیلا نہیں سمجھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باجی صنم کو ہمارے گھر چھوڑ گئے۔ بیوی سے بھی کہا کہ صنم، جب ذرا ان کا غم ہلکا ہو جائے تو مجھے خط لکھ دینا، میں آ کر تم کو لے جاؤں گا۔ ابا جان ان دنوں سعودی عرب ڈیوٹی پر چلے گئے تھے۔ دھولا بھائی کے سرگودا جاتے ہی میرے چھوٹے بھائی وقار کو گردے میں تکلیف ہو گئی اور اسے ہسپتال داخل کرانا پڑا۔ وقار کی دیکھ بھال اور اسے ہسپتال میں کھانا پہنچانے کا مسئلہ تھا۔ ہماری پڑوسن خالہ بشیرہ بہت اچھی عورت تھی۔ امی کی وفات کے بعد وہ روز ہمارے گھر آتی تھی۔ وقار ہسپتال میں داخل ہوا تو اس نے اپنے بیٹے ذیشان کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ صبح شام ہسپتال کھانا پہنچائے گا۔ شان اس سے پہلے بھی ہمارے گھر نہیں آتا تھا، نہ ہم کبھی اس سے بات کرتے تھے۔ وقار کو ہسپتال داخل کرانے بھی وہی لے گیا تھا۔ اب کھانا لے جانے کو وہ روزانہ صبح شام ہمارے گھر آنے لگا۔ میں کچن میں ہوتی، جب تک کھانا تیار ہوتا وہ باجی کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا رہتا۔ میں تو اس کے سامنے نہیں جاتی تھی، باجی ہی اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ میرا حجاب کم ہونے لگا تو میں بھی باجی کے پاس بیٹھ جاتی۔ اس کی باتیں بہت دلچسپ ہوتیں۔ اس کی گفتگو کا رخ زیادہ تر باجی کی طرف رہتا، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی۔ وہ مجھ سے ایک طرح سے دوری بنا کر رکھتا تھا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ 2-4 دن میں ہی میری بہن کے انداز، لب و لہجے اور چہرے کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے تھے۔ اب وہ شان سے ایک خاص ادا سے ملنے لگی تھی۔ میں ان کے اعتبار دیکھ دیکھ کر پریشان تھی، مگر بڑی بہن ہونے کے ناطے ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ شان کو آنے میں ذرا دیر ہو جاتی، باجی کا برا حال ہو جاتا۔ جوں ہی وہ دروازے سے نمودار ہوتا، ان کا چہرہ کھل جاتا۔ کچھ دن تو میں یہ سب برداشت کرتی رہی، پھر جوں ہی انہوں نے خلوتوں میں غلط انداز سے ملنا شروع کیا تو مجھ سے ان کا یہ طرز عمل سہنا مشکل ہو گیا۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ وقار کے آپریشن کے دوران شان نے راتیں جاگ کر ان کے سرہانے گزار دی تھیں، اور اب بھی دیکھ بھال کی ڈیوٹی شان اور اس کے دوست ہی دے رہے تھے۔ ہم تو ذرا دیر اس کو دیکھ کر واپس آ جاتی تھی، کیونکہ وہ مردوں کے وارڈ میں داخل تھا، ہم وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ والد صاحب جدہ سے فون کر کے بھائی کی خیریت دریافت کرتے۔ ان کو اطمینان تھا کہ باجی میرے پاس رہ رہی ہے، میں گھر میں اکیلی نہیں ہوں، اور میرے بہنوئی بھی چھٹی لے کر ہماری خبر گیری کو آتے تھے۔ پھر بھی والد نے دوبارہ چھٹی کی درخواست دے دی تھی۔ ان کو وقار کی فکر تھی، مگر نوکری بھی ان کی مجبوری تھی۔ میں دعا کرنے لگی کہ خدا کرے ابا کو جلد چھٹی مل جائے اور وہ آ جائیں، ورنہ میں باجی کا پردہ نہیں رکھ پاؤں گی، اور ان کو فون پر ہی باجی کے حالات سے آگاہ کر دوں گی تاکہ بات جلد ختم ہو جائے اور باجی کا گھر برباد نہ ہو۔ مجھے حیرت تھی کہ باجی کو کیا ہو گیا ہے، ان کو اپنے گھر، بچوں اور دولہا بھائی کا بھی خیال نہیں آتا جو ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ اتفاق ہے یا جس روز میں نے ابا جان سے فون پر سب کچھ کہہ دینے کی ٹھانی، اسی روز وہ اچانک گھر آ گئے۔ ان کی چھٹی منظور ہو گئی تھی۔ جوں ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے شان اور باجی کو قریب قریب بیٹھے ہوئے دیکھ لیا۔ شاید انہوں نے ان کی کچھ باتیں بھی سن لی تھیں۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ خود تو انہوں نے باجی سے کچھ نہ کہا، مگر شان کو گھر آنے سے منع کر دیا اور دولہا بھائی کو فوراً فون کر دیا کہ میں پاکستان آ گیا ہوں، تمہارے بچے پریشان ہوں گے، آ کر صنم کو لے جاؤ۔ فون ملتے ہی اگلے دن دولہا بھائی اپنی بیگم کو لینے آ گئے۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ باجی اپنے شوہر کے ہمراہ گھر جانے سے انکار کر دیں گی۔ اب تو والد صاحب کی فکر اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں الگ پریشان تھی، مگر میری بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ابھی اپنے گھر نہیں جا رہی ہیں، جب تک وقار بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا یہاں سے ہلیں گی بھی نہیں۔ دولہا بھائی واپس چلے گئے۔ شادی شدہ بیٹی کو زبردستی گھر سے باہر نکالنے یا اس پر ہاتھ اٹھانے سے ابا جان بے بس تھے۔ باجی پھر شان سے ملنے لگیں۔ جوں ہی والد صاحب ہسپتال جاتے یہ شان کے پاس بیٹھ جاتی۔ وہ دن یاد کرتی ہوں تو اب بھی آنسو نکل پڑتے ہیں۔ رات بھر میری جاگتے اور روتے گزر جاتی تھی۔ ان دنوں میری بھانجی 8 برس اور بھانجا صرف 6 سال کا تھا۔
یہ دونوں دادی کے پاس تھے۔ ان کا پیار یاد کر کے کلیجہ کٹتا تھا۔ سنگ دل باجی سے نفرت کرنے کو دل کرتا تھا۔ سوچتی تھی یہ کیسی ماں ہے، اپنے معصوم بچوں کی محبت بھی جس کا دامن نہیں کھینچتی۔ ان معصوموں کی شکلیں یاد کر کے رات کو روتی تو میری ہچکیاں بن جاتی تھیں۔ آخر مجھے ایک ترکیب سوجھی، اگر میں شان کی توجہ کسی اور جانب کرا دوں تو شاید میری بہن کا دل اس سے ہٹ جائے اور اس کا گھر برباد ہونے سے بچ جائے۔ اپنے بھانجے بھانجی کو ان کی ماں لوٹانے کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کی ٹھان لی اور خالہ جان کی بیٹی سے سلائی سیکھنے کا بہانہ کر کے میں ان کے گھر آنے جانے لگی۔ ابا جان کو علم نہ تھا کہ ان کے جانے کے بعد میں گھر سے چلی جاتی ہوں۔ باجی دل سے یہ چاہتی تھی کہ میں گھر سے چلی جاؤں تاکہ وہ شان کے ساتھ آسانی سے مل سکیں۔ ڈرتے ڈرتے سب سے پہلے میں نے شان کی بہن کو رازدار بنایا۔ طاہرہ بڑی اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے حالات کی نزاکت سمجھتے ہوئے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ مجھے اقرار ہے کہ اگر یہ اہم کڑی اس قصے میں موجود نہ ہوتی تو کبھی بھی شان تک اپنا مسئلہ نہ پہنچا پاتی۔ طاہرہ نے مجھے شان سے بات کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے والد دل کے مریض ہیں، پھر بھی ہماری خاطر اس عمر میں پردیس کاٹ رہے ہیں۔ بھائی چھوٹا ہے اور ابھی پڑھ رہا ہے۔ خدا نخواستہ میرے والد کو باجی کی طلاق کا صدمہ پہنچا تو وہ اس صدمے سے جہان سے گزر سکتے ہیں۔ تب شان نے کہا، تم کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ پہلے آپ وعدہ کرو کہ میری بہن کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اس نے وعدہ کیا اور کہا کہ گھر پر زیادہ دیر تم سے بات نہیں ہو سکتی۔ امی کو شک ہو گیا تو اچھا نہ ہوگا۔ اگر تم نے مجھ سے بات کرنی ہے تو گھر سے باہر ملو۔ میں والد سے ڈرتی تھی، پھر بھی میں نے گویا جان پر کھیل کر وعدہ کر لیا۔ اب ہم ایک قریبی پارک میں ملنے لگے تھے۔ 2-3 ملاقاتوں میں شان پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گیا اور اس نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ مجھ سے شادی کرو گی تو میں تمہاری بہن سے ہر قسم کی بات چیت اور رابطے ختم کر دوں گا۔ وہ مجھ سے مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ جائے گی، یہی میں چاہتی تھی۔ لہٰذا یہ جانے اور سمجھے بغیر کہ میری شادی شان سے ہوگی کہ نہیں، اس سے واقعی شادی کرنا چاہوں گی بھی یا نہیں، میں نے اسے شادی کا وعدہ کر لیا۔ تاہم اس کو بتا دیا کہ جانتے ہو کہ میں کیوں تمہارے گھر آئی ہوں، تم سے ملی ہوں، اپنے دل اور جذبات سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی بہن کی خاطر کہ وہ جو تمہاری وجہ سے اپنا گھر چھوڑے بیٹھی ہے۔ خدا کے لیے اب یہ تماشا بند کر دو۔ میرے والد نے تم دونوں کو ایک بار درگزر کیا اور کچھ نہیں کہا تاکہ بدنامی نہ ہو جائے، لیکن ایک باپ کے صبر کی حد ہوتی ہے۔ باجی شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس کا شوہر ایک شریف اور نیک چلن آدمی اور بیوی سے وفادار ہے۔ تم میری بہن کے بھٹک جانے کا سبب بن رہے ہو تو بتاؤ کہ تم کو اس سے کیا ملے گا، جبکہ 2 معصوم بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ لہٰذا جان لو کہ میرا تم تک آنا تم کو حاصل کرنے کی نیت سے نہیں، اپنی بہن کے گھر کو بچانے کی نیت سے ہے۔ اس کے لیے اب اگر مجھے قربانی دینی پڑے گی تو تیار ہوں، مگر مجھے یہ امید ضرور ہے کہ اگر کوئی تم کو روشنی دکھا رہا ہو تو تم مزید اندھیرے میں بھٹکنے کی بجائے سیدھے راستے پر چلنا ہی پسند کرو گے۔ مجھے تمہارے اندر کے ضمیر کی روشنی پر اتنا یقین کیوں ہے یہ نہیں جانتی، مگر میرا دل کہتا ہے کہ تم باضمیر ہو۔ میری اس تقریر پر وہ مسکرا دیا اور کہا، تم نے جو بھی کہنا ہے کہتی رہو، مجھے تمہاری کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں۔ سچ یہ ہے کہ میں تم کو واقعی دل سے پسند کرنے لگا ہوں، اس لیے قسم کھا کر کہتا ہوں، آج سے تمہاری باجی میری بہن ہے۔ آئندہ میں کبھی اس کے بارے میں غلط نہیں سوچوں گا۔ میری اس بات کی صداقت کی گواہی آنے والا وقت دے گا۔ مجھ کو ایسی امید نہ تھی کہ اللہ نے میرے سچے جذبے کی لاج رکھی اور واقعی شان کا دل میری بہن کی طرف سے موڑ دیا۔ وہ بولا، میں محض تمہاری بہن سے دل لگی کر رہا تھا، اچھا ہوا تم نے مجھے اپنے نیک چلن بہنوئی کے بارے میں بتا دیا۔ شان نے جو کہا کر دکھایا۔ اس نے باجی صنم کو مایوس کیا اس قدر کہ پہلے تو وہ کمرہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہیں، پھر خود ہی اپنے گھر جانے کی تیاری باندھ لی۔ ان کو ٹھکرائے جانے کے بعد اپنے گھر اور شوہر کی قدر آئی اور اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ شان نے باجی سے صاف کہہ دیا کہ تم اب گھر چلی جاؤ، تم نے طلاق لے بھی لی تو میں تم سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ جو عورت اپنے بچوں اور شوہر کی وفادار نہیں وہ کسی کی بھی نہیں وفادار ہو سکتی۔ اس توہین پر باجی کے دل کو چوٹ لگی اور وہ تلملا کر رہ گئیں۔ واقعی عورتیں عقل سے اتنی پیدل ہوتی ہیں۔ باجی کو شان سے ایسی توقع نہ تھی۔ ان کو اس قدر جھٹکا لگا کہ بس دم نکلتے نکلتے رہ گیا۔
جب 2-3 روز خوب جی بھر کر رو لیں تو یکایک ان کے ذہن کی کایا پلٹی، جیسے کوئی حسین خواب ٹوٹ گیا ہو اور وہ حقیقت کی دنیا میں آ گئی ہوں۔ ان کو اپنا گھر، بچے، شوہر یاد آ گئے۔ ابا جان سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑ آئیے اور باجی ان کے ساتھ اپنے گھر چلی گئیں۔ پھر میں نے شان سے ملنا بند کر دیا، مگر اس نے اس بات کا برا نہ منایا، بلکہ اپنی والدہ اور بہن کو میرے رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیجا۔ انہوں نے بتایا کہ شان آپ کی بڑی بیٹی سے اسی وجہ سے رابطے میں رہتا تھا کہ آپ کی چھوٹی بیٹی سے رشتہ چاہتا تھا۔ اب آپ پردیس سے لوٹ آئے ہیں تو بچی کا نکاح کر دیجیے۔ آپ کے جانے کے بعد وہ گھر میں اکیلی کیسے رہے گی؟ شان بظاہر برا لڑکا نہ تھا۔ میرے بیمار بھائی کی تیمارداری میں اس نے کوئی کسر نہ رکھی تھی۔ اس کے والدین پرانے پڑوسی تھے۔ میرے والد نے مجھ سے میری مرضی معلوم کی تو میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ والد صاحب نے کچھ شرائط رکھیں جو انہوں نے مان لیں۔ یوں میری قسمت میں شان سے شادی لکھی تھی سو ہو گئی۔ اگر انسان عقل سے کام لے تو وہ بڑے سے بڑے مسئلے کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے کسی کو نئی زندگی مل سکتی ہے۔